اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں، ککڑیوں، لہسن، مسور اور پیاز میں سے۔ فرمایا کیا تم اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم نے طلب کی ہے، اور ان پر ذلت اور پست ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ خدا کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ سلسلہ کلام جو اب تک ہم نے گفتگو کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے اور اس کی بادشاہت سے نکال کر جب آپ لے کر چلے مصر سے، تو راستے میں سفر کے دوران بہت سے واقعات اور بہت سے حادثات رونما ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی اللہ نے مدد فرمائی، اور اسی مدد سے یہ بھی تھا کہ من و سلوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، یعنی اللہ نے اس کا انتظام اسی زمین پر ان کے لیے کر دیا۔ اور جب پانی کی ضرورت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ اپنا عصا پتھر پہ ماریے، چٹان پہ ماریے، تو پھر اس میں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے، ہر شخص نے اپنی پینے کی جگہ اس نے معلوم کر لی اور وہاں پر پانی ان کو ملا۔ اب آگے قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ یہ قوم ایسی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی، چونکہ ساری زندگی تو غلامی میں بسر کر دی تھی، اب غلامی کے اثرات تو آہستہ آہستہ ہی جاتے ہیں، اب ذرا کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچتی ان کو تو یہ مصر کے زمانے کو اور دور کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی ناشکری کی مثال ہوتی ہے، ناشکری کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس زمانے کو یاد کریں کہ جو زمانہ ذلت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جو ظلم کا زمانہ تھا، وہ زمانہ کہ جو بے بسی کا زمانہ تھا، کہ جسے قرآن پاک نے بیان کیا، بلکہ بائبل میں بھی اسے بیان کیا گیا کہ نہ عورتوں کی عزت محفوظ تھی، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا یا بچوں کو مار دیا جاتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی
اس کو ہم نے پڑھا اور اس کو ہم نے سنا ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی رہنمائی میں آپ کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا، ایک ٹوکری میں ڈال کر، اور پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا موسیٰ کی بہن سے کہ دیکھتے رہنا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پھر جو دشمن دین تھا، دشمن موسیٰ تھا، اس کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قوم کہ جو شدید ذلت اور انتہا کی پستی میں زندگی گزار رہی تھی، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکلے، لیکن اب یہ کیا ہے؟ اب یہ اس زمانے کو یاد کرتے ہیں۔ بائبل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دور میں مچھلی کھایا کرتے تھے، وہاں پر تو ہمیں اچھی غذا ملتی تھی، تو آپ ہمیں کدھر لے کر آ گئے ہو؟ ہمیں تو صرف من اور سلوہ ہی مل رہا ہے۔ من اور سلوہ پہ میں نے بات کی تھی، تو یہ یعنی شبنم کی طرح قطرے کہ جو سورج کے طلوع ہونے تک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک روایت کے مطابق یہ کہ اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک وہ کہ جو درختوں پر لگتی ہے۔ تو یہ مختلف بیان ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو خدا نے انتظام کیا، اور وہ مزیدار بھی ہے، اور صحت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اچھی بھی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ خدا کا دسترخوان ہے، خدا کی طرف سے متعین کردہ دی ہوئی نعمت ہے۔ اور دوسری بات پھر وہ بٹیر کی شکل کے جو پرندے، اب انہوں نے کہا کہ ہم ان دو پر، ایک کھانے پر تو اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اب آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جو زمین جو اگاتی ہے نا، وہ ہمیں وہ دو۔ ان میں سے کہا کہ ایک تو بقل ہے، یعنی بقل سے مراد جو ترکاریاں ہوتی ہیں، تمام اقسام کی سبزیاں آپ کہہ لیجئے، تو بقل کہ ہمیں تو ایک تو وہ چاہیے۔ دوسرا کہا کہ قصہ، اور قصہ سے مراد جیسے کھیرے ہیں، ککڑی ہے، یہ ہمیں چاہیے۔ اور فوم، عربی میں سا کو میم فا کر دیتے ہیں، تو سوم بھی ہے، فوم بھی ہے، تو یہ یعنی لہسن جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں چاہیے۔ اور عدس، اور عدس سے مراد یعنی مسور، جو یہ دالیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد بصل، یعنی بصل سے مراد پیاز۔ تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی جو میں نے دیا، خدا کی طرف سے تمہیں دیا گیا، اسپیشل تمہارے لیے اہتمام اس کا کیا گیا۔ ویسے تو یہ سبزیاں، یہ سب کچھ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، تو لیکن خاص اس سفر میں اس کا اہتمام، اس کو ٹھکرا کر، اس کو غیر اہم قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے پھر اس کا تقاضا کرنا۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کو سادہ خوراک بھی مل جائے نا، اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس غلامی سے کہ جس میں انسان کو پراٹھے ملیں، حلوہ ملے، جس میں انسان کو اچھی سی اچھی خوراک اور چیز انسان کو میسر ہو، لیکن ہو غلامی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ چونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار کر آئے تھے، وہاں پر اگر کوئی ان کو اچھا مل گیا کھانا کھانے کو کسی وقت بھی، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ جو صبح و شام ہمیں جوتے پڑتے تھے، جو ہم پر ظلم ہوتا تھا، ہم سے زیادتی ہوتی تھی، ہمیں کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی وہاں پر میسر نہیں تھی، خوف ہی خوف تھا، لیکن کھانا کبھی اچھا بھی مل جاتا تھا، تو وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ ویسے بھی انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جہاں پہ رہتا ہے تو وہاں کی باتیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں، منفی، وہ زیادہ اس کو دیکھتا ہے اور زیادہ اس کو شمار کرتا ہے، لیکن جب اسی جگہ سے جب چلا جاتا ہے تو پھر اب اس کے ذہن میں اپنے ماضی کے مقام کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، وہ مثبت باتیں وہ ذہن میں رکھ لیتا ہے۔ یہ بھی انسان کی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ قوم ماضی کو یاد کر کے، جو وہاں پہ ہمیں مچھلی تھی، وہاں پہ یہ تھا وہ تھا، تو اللہ نے کہا کہ تم کھانے کے پیچھے پڑ گئے ہو، طعام کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اصل چیز جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے، وہ ڈیسٹینیشن ہے، وہ تمہاری زندگی کا اصل جو
جو تمہاری منزل ہے اس کو دیکھو، وہ تم نے حاصل کرنی ہے۔ فلسطین تم نے پہنچنا ہے، وہاں پر اللہ کی ہر نعمت تمہیں میسر ہوگی، وہاں پر تمہاری بادشاہت ہوگی، تمہارا غلبہ ہوگا، تمہارا اقتدار ہوگا۔ لیکن نہیں، تو یہ وہ قوم ہے کہ جس کی یہ حالت ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یعنی اس لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ خوراکوں پر نظر رکھنے کے بجائے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، فاقے بھی کاٹے، لیکن کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں مکہ میں یہ سب کچھ میسر تھا، ہم بہت اچھی زندگی وہاں گزار رہے تھے، اچھا کھانا پینا تھا، تو مدینے میں آ کر تو ہمیں کچھ کبھی نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تو یہ کمزوری تھی، یہ نقص تھا، یہ بزدلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، کہ وہ ماضی کو یاد کر رہے تھے، لیکن ماضی وہ کیسا ماضی تھا؟ وہ بھی کوئی اتنا خوبصورت ماضی تو نہیں تھا، قابل تعریف تو نہیں تھا، لیکن اس کو وہ یاد کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنانے کے لیے، یا جیسے ایک تانا دینے کا انداز ہوتا ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ یہیں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کیا تم اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہبطوا مصرا، کہ تم شہر میں اتر جاؤ۔ اب یہاں پر شہر سے مراد وہ مصر نہیں ہے، یعنی ایجپٹ نہیں ہے، یہ مصر یعنی شہر مراد ہے۔ بعد نے وادی تیہ کا بھی مفسرین نے ذکر کیا، لیکن قرآن پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، فرمایا کہ جو تم چیز مانگ رہے ہو نا، جس کا تم نے سوال کیا وہ تمہیں وہاں پر فرمایا کہ تمہارے لیے موجود ہوگی، شہر میں تم اتر جاؤ۔ لیکن فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور پست ہمتی، مسکنہ، یہ تم پر تھوپ دی گئی ہے، ان پر تھوپ دی گئی۔ قرآن پاک نے دو مقامات ہیں جہاں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اینما ثقفوا، جہاں بھی تم جاؤ گے نا، تم پر ذلت اور مسکنہ کو تم پر تھوپ دیا جائے گا، جس جگہ بھی جاؤ گے تم پر یہ ہوگا۔ الا بحبل من اللہ، یا تو یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تم تھامو گے، یعنی کہ خدا کے ساتھ تم عہد پورا کرو گے تو پھر اس ذلت اور مسکنہ سے تم نکلو گے، یا دوسری صورت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اقوام کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوگا تو اس کی وجہ سے تمہیں کوئی تحفظ مل جائے، تمہیں ذلت اور اس مسکنہ سے، بے بسی سے اور پست ہمتی سے تمہیں چھٹکارا ہو جائے۔ یہ دو صورتیں قرآن پاک نے بیان کی، بلکہ جب ایک مقام پہ یہ فرمایا نا کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ یہ تیرے رب کا یہ اعلان ہے کہ ان پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے گا۔ کنہیں مسلط کرے گا؟ جو انہیں سزا دیتے رہیں گے، عذاب دیتے رہیں گے، برا عذاب۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرے رب عقاب میں، سزا دینے میں تیزی کرنے والا ہے، یعنی جب مہلت گزر گئی، مدت گزر گئی تو پھر تیزی۔ تو لہٰذا یہاں پر جب یہ فرمائے نا الی یوم القیامہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب نہ خدا کے ساتھ معاہدہ اور نہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ، تو پھر یہ قیامت تک یہی معاملہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قوم اقوام عالم میں بے شک یہ جس کمال پر اور جس عروج پر بھی پہنچ جائے، اور ہے عروج اور کمال پر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو ذلت ہے یا مسکنہ ہے یا وہ جو بے عزتی ہے، وہ جو ایک احترام ہوتا ہے قوموں کا، وہ آج تک ان کو نہیں مل سکا اور قیامت تک نہیں ملے گا، کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور کوئی خدا کا جو غضب ہے وہ کچھ اس طرح ان پر مسلط ہوا ہے کہ یہ کبھی بھی وہ مقام اور مرتبہ جو دنیا میں اقوام کو ملتا ہے وہ ان کو کبھی نہیں نصیب ہوا۔ یہ دو باتیں قرآن پاک نے بیان یہاں پر کی ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ دو صورتیں ہوں گی تو کوئی چھٹکارے کی صورت بنے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر یہ لوگ لوٹے، اور
وجہ کیا ہے؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا یہ انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کا انکار، جب یہ اسلوب اور انداز اختیار کیا جاتا ہے نا جی ناظرین قرآن پاک میں، تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سرکشی اپنے انتہا کو پہنچ گئی، یعنی یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، رسول اللہ کی آمد سے پہلے بھی ان کو سب کچھ پتہ تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، حضرت ہارون کا ان کو پتہ تھا، پیغمبر ہیں اللہ کے، ایمان لائے، سب کچھ ہے۔ لیکن صدیوں پہ پھیلی ہوئی ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو سرکشی میں اپنے کمال پر ان کو اصل جو چیز کھا گئی اور جس نے ان کو تباہ کر دیا، ایک تو یہ ہے کہ ہم عالی نسب ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں یا ان سے ہمارا تعلق ہے، عالی نسب، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہودی، یعنی ہمارا گروہ، ہمارا دین، یہ چیزیں ان کو تباہ کر گئی۔ اگر یہی بات اور یہی سوچ، یہی رویہ، یہی نظریہ اگر مسلمانوں میں پیدا ہوگا یا ہوا تو مسلمانوں نے بھی اسی بات کو، مسلمانوں کو بھی اسی چیز نے تباہ کیا، برباد کیا کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس کا رد کیا۔ تو یہ جو ان پر خدا کا غضب ان پر ہوا یا پست ہمتی، اور اس لفظ کی بھی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ جو مسکنہ ہے نا، یہ سکون جو لفظ ہم بولتے ہیں، یعنی انسان نقل و حرکت نہیں کر سکتا، اتنی بے بسی ہوتی ہے، بے کسی ہوتی ہے، اتنی بے چارگی چھائی ہوتی ہے، محتاجی اتنی ہوتی ہے۔ جیسے ایک انسان ہے جس کو ہم مسکین کہتے ہیں، قرآن پاک نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف مساکین بھی تو ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی وہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ نقل و حرکت کر سکیں، معاشرے میں موومنٹ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ ان کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس حالت کو قرآن پاک ان کو بیان کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار۔ جواب دہی بھی تب ہی زیادہ ہوتی جب انسان کو موقع بھی ملے اور پھر انسان اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، استفادہ نہ کرے۔ ان پر اس لیے خدا کا غضب اترا۔ اور انبیاء کا قتل، حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل ہے، حضرت یحییٰ کا قتل ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا، یعنی بادشاہ وقت نے صرف ایک جسے رقاصہ کہتے ہیں، اس کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک برتن میں رکھ کر وہ اس رقاصہ کو پیش کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی یحییٰ کا سر لاؤ۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی تو خیال تو یہی تھا یہودیوں کا کہ ہم نے آپ کو قتل کر دیا ہے۔ اس مسئلے کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا سورۃ المائدہ میں۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ دو باتیں ہیں کہ جو یہاں سے خود اندازہ کر لیجئے کہ جو اللہ کے پیغمبروں کا قتل کر دیں تو یہ کتنا بڑا قدم ہے یہ۔ اور یعنی پیغمبر جس کو ایمبیسیڈر، میسنجر جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسے ہی جیسے ایک ریاست کا کوئی میسنجر، ایمبیسیڈر ہو، اگر اس کو نقصان پہنچا دیا جائے تو یہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے اس ریاست کے خلاف۔ تو یہاں پہ یہی بات بیان کی گئی کہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ یہ ناحق انبیاء کا قتل کرتے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر یہ لوٹے اور ان پر پست ہمتی اور غربت اور ذلت اور مسکنت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غالب کر دیا، تھوپ دیا ان پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ پھر دوبارہ دو باتوں کو پھر بیان کیا، یعنی یہاں پر دو باتیں بیان کی، اللہ کی آیات کا انکار اور نبیوں کا قتل ناحق، یہ دو باتیں یہاں پر۔ پھر آگے دو اور، یعنی یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص اتنا برا ہوتا ہے کہ آپ اس کی برائی کو بیان کرنا شروع کریں تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ وہ اتنا یعنی سرکش ہے اور اتنا برا انسان ہے کہ الفاظ ہی ختم ہو رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کرنے کے بعد پھر 2 باتیں اور بیان کی، مزید ان کے کردار کو، ان کی سرکشی کو واضح کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ یہ اس کردار کے مالک یہ قوم ہے۔ فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کیا ہے؟ عصوا بھی ہے، عصوا سے مراد یعنی نافرمانی، اور پھر یعتدون بھی ہے، حد سے بڑھ جانے والے۔ نافرمانی انسان کر لیتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن یہ جو یعتدون ہے، حد سے بڑھ جانا، یہ اس پہلو کو بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے دین اور شریعت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پیغمبر کی شخصیت کی، ذات کی، اور پیغمبر کی نصیحت کی اور واعظ کی اور اللہ کے دین کو جو وہ بیان کرتا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس قوم کا ذکر کیا ہے تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے بحیثیت قوم، یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ وہ قوم ہے جن میں بڑی تعداد میں انبیاء تشریف لائے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کے آنے کے باوجود اور انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے کوئی خلاصی کا راستہ، کوئی نجات کا راستہ نہیں بن سکا، سوائے اس معیار کے جو خدا نے دے دیا کہ بھئی یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میرا پیغام ہے، اس پر تم پورے اترو، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو۔ تو ہمارے لیے بھلا کیا راستہ ہوگا کہ ہم اگر نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اور یہ خواہش رکھیں کہ دنیا بھی ہماری ایسے بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی؟ تو نہیں، ایک یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں دیتا۔ یہ قوموں کے اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، معصیتیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، سرکشی ہوتی ہیں، اس بنیاد پر خدا پھر قوم کو سزا دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فوری یہ جھٹ پٹ یہ کام ایسے ہو جائے، نہیں، یہ سالوں پر بھی محیط ہوتا ہے معاملہ، یہ صدیوں پر بھی محیط ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل جب ہم بات کریں گے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 یہ آیت بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے، چند سوالات آپ نے بھیجے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ والدہ کی طرف سے ہے، اور پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے اس کے موضوع پر والدین کو بچوں سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوال گائے بگائے میں ضرور سامنے آپ کے رکھتا ہوں، اور والدین یہ سوال بھیجتے بھی ہیں، اور ان کی جو پریشانی ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے آج کے دور میں کہ یہاں پر تو سب کچھ اوپن ہے، بدقسمتی سے جنہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا وہاں پر پھر بھی اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں موبائل کے استعمال کی، کہ کس عمر میں موبائل دیا جائے نہ دیا جائے، اور اسکولوں میں پابندی لگا دی جائے، اور کئی اسکولوں میں ممالک کے اسکولز میں پابندی بھی لگا دی گئی کہ موبائل نہیں لایا جا سکتا، یا اس عمر کے بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے۔ ایسے بہت کچھ ہیں جنہوں نے اس کو بنایا، ایجاد کیا، تو انہوں نے اس کے قیود اور حدود بھی اس کے مقرر کی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہاں والدین کی پریشانی کی جو بنیادی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے، یعنی وہ اپنا کنٹرول کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملکی سطح پر بھی کوئی ایسا قانون، ایسا ضابطہ، ایسا طریقہ بھی نہیں ابھی تک میرے علم میں کہ جس بنیاد پر کچھ چیزوں پر پابندی ہو، یا کچھ عمر کے لحاظ سے کچھ تعلیم اور تربیت اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دی جائے، وہ بھی ابھی تک اس کا بھی بڑا فقدان ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر والی صورت ہمارے ہاں نظر آتی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے،
معاشرے کو پورے کو اس حوالے سے حساس ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ جو اہل حل و عقد ہیں، حکمران ہیں، سربراہ ہیں، ادارے ہیں، وہ ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پھر علماء ہیں، مساجد کا ممبر ہے، تو جہاں سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے، بچوں کو اس حوالے سے بتایا جانا چاہیے۔ دیکھیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ جس چیز کی ممانعت ہے وہ آوارگی ہے، اور وہ سب کچھ دکھانا ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، جو بے حیائی اور بدی اور بدکاری میں آتا ہے اس کی ممانعت ہے اور وہ حرام ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سیکس ایجوکیشن کی، جنسی تعلیم کی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک جب یہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تو ایک لحاظ سے یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں، یعنی ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ وہ اچھی زندگی گزاریں۔ اب اس حوالے سے جو طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے مناسب گفتگو کی جائے، یعنی بچپن میں جیسے شرم و حیا، جسم کی حفاظت اور حدود کا جو شعور ہے یہ دیا جائے۔ پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جوانی ہے تو اس میں پاکیزگی کے مسائل ہیں، نظافت کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نجاست کے بارے میں بتانا ہے، یہ ہے۔ اور اگر نکاح کے قریب کی جیسے عمر ہوتی ہے تو پھر نکاح کی اہمیت ہے، خواہشات پر قابو پانا اور اس کی بھی تربیت اور یہ بھی ہونی چاہیے، جسے ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو اسلام نے روزوں کا تصور دیا، نماز کا تصور بھی اس لیے، پاکیزگی نفس انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے زنا کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ جو گناہ ہے، بدکاری ہے، اور پھر شادی سے پہلے کی جو زندگی اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بچوں کو جسمانی تبدیلیوں یعنی پیوبرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، بلوغت اور احساسات کے بارے میں سکھانا یہ بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہے، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بچی جوان جب ہوتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے اپنے جسمانی تبدیلیوں کا یا دیگر جو فطری مسائل ہوتے ہیں ان کا اس کو اس وقت جا کر پتہ چلتا ہے، اور اس کو پہلے اس بارے میں خبردار نہیں کیا جاتا، اس کو بتایا نہیں جاتا کہ جیسے وہ اس عمر میں قدم رکھے، جوانی کے قریب ہو، تو والدہ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو اس بارے میں بتائے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بچوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے، مطمئن کرنے کا طریقہ ہے، اور بچوں کو باوقار بنانے کا طریقہ ہے۔ ورنہ بچے ہوں یا بچیاں وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر بیٹھتی ہیں، اسی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو لہٰذا اگر آپ بتاتے ہیں تو یہ بچوں کو محفوظ، مطمئن اور باوقار کرنے کی طرف آپ کا قدم ہوگا۔ اور پھر یہ کہ خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے، حکمت کا راستہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی اسلام والدین کو خاموش رہنے کا یہ نہیں کہتا، بلکہ دانش مندی سے، حیا اور بصیرت کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور خاموشی یہ اگر آپ اختیار کریں گے تو بچوں میں ایک غلط تجسس بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی غلط سمت پہ جانے کا تجسس، کریوسٹی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ جو تعلیم ہے، جو آپ سمجھائیں گے، بتائیں گے، اس سے بچوں کو صحیح سمت کا بھی پتہ چلے گا اور بچوں کو شعور بھی ملے گا۔ تو لہٰذا یہ بات آپ یاد رکھیے کہ دو چیزوں میں ہمیشہ فرق کیجیے، ایک جنسی تعلیم ہے اور ایک جنسی بے راہ روی ہے۔ جنسی بے راہ روی کے اسلام خلاف ہے، جنسی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ علم، یہ نالج بچوں کو کہیں سے تو پتہ چل جائے گا۔ اب وہ جو بھی طریقہ اختیار کریں گے پھر اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، تو وہ بے راہ روی کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ محلے کا کوئی اوباش لڑکا، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی لڑکا، کوئی لڑکی بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا
یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر ہم اپنا ماحول اس طرح کا بنانا چاہیے کہ ان مسائل پر شرم نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ بے شرمی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ شرم و حیا کے عین مطابق ہے کہ ان باتوں کا انسان کو، ایک نوجوان بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان مسائل کو ہم بے شرمی میں لاتے کیوں ہیں، بے حیائی میں؟ یہ اس طرح کے مسئلے ہی نہیں ہیں، یہ اصل حقیقی مسئلے جو ہماری زندگی کے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے جو بچے ہیں وہ خود پھر ہچکچائیں گے کچھ بتانے اور کہنے میں، یہ بھی آپ کے لیے آئندہ زندگی میں آپ کے لیے شرم اور حیا کا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے لیے خفگی اور شرمندگی کا باعث بنیں گی یہ باتیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھ کر، شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، پھر اپنے بچوں کو آگے آپ ان کی رہنمائی کیجیے۔ ہماری بہن نے یہ ایک سوال بھیجا ہے، اور بلکہ یہ ان کا تیسرا سوال ہے۔ پہلے بھی 2 سوال انہوں نے بھیجے تھے جس کا جواب دیا تھا میں نے، اور پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور دوبارہ پھر انہوں نے یہ سوال اپنا بھیجا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا عمرہ میں عورت چہرہ چھپا سکتی ہے یا اسے چھپانا چاہیے، اور جوتے کس طرح کے پہننے چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احرام والی عورت نہ نقاب پہنے اور نہ دستانے، یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی بھی۔ تو لہٰذا احرام کی حالت میں نقاب جو پہننا ہے یہ منع ہے، یعنی یہ آگے جا کر ہمارے علماء نے، فقہاء نے جو اس پر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہتر طریقہ یہی ہے۔ اگر عورت کوئی ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے، کوئی مسئلہ ہے مردوں کی وجہ سے، تو وہ اپنے چہرے کو اس انداز سے چھپا سکتی ہے کہ اوپر کپڑا لے لے، لیکن وہ کپڑا چہرے کے ساتھ نہ لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس طرح کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام میں ہوتی تھی، جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنے چہرے پر اپنی چادر لٹکا لیتی تھی، اور جب وہ چلے جاتے تو چہرہ کھول دیتی تھی۔ یعنی کوئی وجہ ہوگی، کوئی موقع اور محل ہوتا ہے، اس کے حساب سے حضرت عائشہ نے اس بات کو روایت کیا ہے۔ لیکن زیادہ جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ نقاب نہ پہنے، یعنی چہرے کو بالکل نہیں چھپانا چاہیے، اور نہ ہی دستانے پہننے چاہیے۔ جہاں تک سوال ہے آپ کے اس حوالے سے جوتوں کا، وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے احرام میں پاؤں کا چھپانا یہ منع نہیں ہے، یعنی وہ جوتے، موزے، سینڈل یا جو بھی وہ پہن سکتی ہے، جس طرح کے بھی جوتے اس کو میسر ہوں وہ جوتے پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے حالت احرام میں، لیکن عورتوں کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو میں نے یہ بیان کیا کہ حالت احرام میں نقاب اور دستانے نہ پہنے عورت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو لہٰذا ہمارے فقہاء نے آگے جو بیان کیا ہے تو وہ ایک اس نقطہ نظر سے ہے کہ جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے کسی عورت کو، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس میں ذرا سیف محسوس کر لیتی ہے کہ وہ تھوڑا سا کپڑا آگے کر لے جو چہرے پر نہ لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کر سکتی، لیکن فضیلت اسی کی ہے کہ چہرہ اور دستانے، چہرہ نہ چھپایا جائے، نقاب نہ لیا جائے، اور دستانے بھی نہ پہنے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ خود علم سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ یہ بہترین صدقہ، سب سے اعلیٰ، افضل، عرفہ جو صدقہ ہے وہ یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بھی صدقے کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال کا بھی صدقہ ہے، مال خرچ کرتے ہیں آپ اللہ کی راہ میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ افضل الصدقہ تھی، صدقوں میں سے سب سے زیادہ جو افضل صدقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی علم سیکھیں
اور اپنے بھائی کو بھی آپ علم سکھائیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔